السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ملت ٹائمز میں خوش آمدید. میرے ساتھ بات چیت کے لیے موجود ہے معروف عالم دین مولانا خلیل الرحمان سجاد نعمانی صاحب. فلسطین اور اسرائیل کے درمیان ایک مرتبہ پھر جنگ شروع ہو گئی ہے اور تاریخ میں پہلی مرتبہ فلسطین نے بہت مضبوطی کے ساتھ اسرائیل میں داخل ہو کر حملہ کیا ہے. 40 کلومیٹر کے ایریا کا کنٹرول حاصل کر لیا ہے اور اس لیے پوری دنیا کو یقین نہیں ہو رہا ہے کہ حماس کے پاس اتنی طاقت اچانک کہاں سے آ گئی، یہ سب کیسے ہوا، کیونکہ 75 سالوں کی تاریخ میں ایسا پہلی بار ہوا ہے. مولانا سجاد نعمانی سے اسی مدعے پر بات چیت کریں گے کیونکہ مولانا کا مشرق وسطیٰ کا گہرا مطالعہ ہے، پوری پکڑ ہے. اس کے علاوہ جو قوم یہود کی تاریخ ہے، فلسطین کی تاریخ ہے اور مذہب سے اس خطے کا لگاؤ رہا ہے، تعلق ہے، ان سب معاملوں پر بھی ہم مولانا سے معلومات لیں گے، جاننے کی کوشش کریں گے. مولانا بہت شکریہ، آپ سفر میں ہیں اور آپ نے وقت نکالا. اور یہ جو پورا ہوا ہے کہ جس طرح کل حماس نے اسرائیل پر حملہ کیا اور اب تک کی خبر کے مطابق 350 اسرائیلیوں کی ہلاکت ہو گئی ہے، 2000 سے زیادہ زخمی ہیں، قیدی بنا لیا انہوں نے، تو اچانک حماس کے پاس اپنی طاقت کہاں سے آئی، یہ سب کیسے ہوا اور اس کا اثر کیا پڑے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات تو یہ کہ یہ طاقت اچانک نہیں آئی ہے، یہ 50-60 سال کی شب و روز کی محنت اور زبردست جانی اور مالی قربانیوں کے بعد آئی. آپ جانتے ہیں کہ حماس جو ہے وہ حرکت المقاومت الاسلامیہ، جی، یہ اسرائیلی دہشت گردی کا مقابلہ کرنے اور جنگ آزادی لڑنے والی ایک تحریک کا نام ہے، جس کو شروع کیا تھا شیخ احمد یاسین نامی ایک شخص نے، جو جسمانی طور پر آپ کو حیرت ہوگی کہ مفلوج تھے، ویل چیئر پر چلتے تھے، مگر روحانی طاقت غیر معمولی اللہ نے ان کو دی تھی، اور نوجوانوں سے محبت، نوجوانوں سے پیار اور محبت کے ذریعے نوجوانوں کو زندگی کا شعور سکھانا، سلیقہ سکھانا. ورنہ فلسطینی نوجوان اس حد تک بے راہ رو ہو چکے تھے اور ان کو بے راہ رو کیا گیا تھا تاکہ یہ کبھی بھی کچھ مقابلے کی سوچ بھی نہ سکے. یعنی میں ان لفظوں کھل کر شاید بیان بھی نہیں کر سکتا کہ فلسطینی نوجوانوں کا کیریکٹر کیا ہو گیا تھا. وقت ضائع کرنا، شراب پینا، جوا کھیلنا، تعلیم میں دلچسپی نہ لینا، ادھر ادھر گھومتے رہنا، یہ فلسطینی نوجوانوں کی اکثریت. اور میں نے ایسے فلسطینی نوجوان اپنی آنکھوں سے اپنی تعلیمی کے دور میں دیکھے ہیں. ان نوجوانوں کو گلے لگایا شیخ احمد یاسین، اور اصلاح کا روایتی طریقہ چھوڑ کر جو عام طور پر ہم علماء اختیار کرتے ہیں، جی، بالکل وہ چھوڑ کر نوجوانوں سے پیار کیا، نوجوانوں کو قریب کیا، نوجوانوں کو گلے لگایا. نوجوانوں کے پاس وہ خود جاتے تھے. نوجوان ہوٹل میں بیٹھے ہیں، قہوہ خانوں میں بیٹھے ہیں، شیخ احمد یاسین وہاں جاتے. ابنائی، اولادی، افلاذ کبدی، میرے جگر کے ٹکڑوں، اس طرح کے الفاظ سے ان کو مخاطب کرتے تھے. کہتے تھے بچوں تمہاری جوانی قیمتی ہے، کچھ تعلیم پہ محنت کر لو، کچھ پڑھائی پر ذرا توجہ دے دو. نوجوان ان کی محبت سے بہت متاثر ہوتے، جی، شفقت اور پیار سے ان سے متاثر ہوتے، اور وہ ان سے اس محبت کی وجہ سے قریب ہو جاتے تھے، اور پھر وہ ان کی زندگی میں انقلاب آ جاتا تھا. اب وہ نوجوانوں کا رات میں وقت پر سونا، صبح کو جلدی اٹھنا، نمازوں کی پابندی کرنا، اپنے ماں باپ کی خدمت کرنا، اپنی بہنوں کی عزت کرنا، اپنی زندگی کا احترام کرنا، اپنے وقت کا صحیح استعمال کرنا، یہ چیزیں نوجوانوں کے اندر آنی شروع ہوئی. اور پھر تعلیم کی طرف رجحان آگے بڑھا. ان کی تربیت سے بچوں نے گویا ٹیکنالوجی، سائنس، انجینئرنگ، میڈیسن، لا،
کون سا میدان ہے جس میں انہوں نے عالمی طور پر کامیابی حاصل کی، اور پھر اہل ثروت کو متوجہ کرتے تھے جن کو اللہ نے 4 پیسے دیے تھے کہ آپ ایک بچے کو اسپانسر کر دیں، 2 بچوں کو اسپانسر کر دیں، یہ بچے یورپ جا کر، اسٹیٹس آف امریکہ جا کر، آسٹریلیا جا کر اعلیٰ تعلیم حاصل کریں۔ تو یہ نوجوانوں نے باہر تعلیم حاصل کرنی شروع کی، لیکن پختہ تربیت کی وجہ سے انہوں نے مغرب سے اچھی چیزوں کو لیا، اور مغرب کی جو بری چیزیں آلریڈی ان کے پاس پہلے تھیں وہ چھوڑ چکے تھے، وہ ان سے دور رہے۔ یہ ہے اصل میں حماس۔ اور اب اس کے بعد ادھر اسرائیلی جارحیت بڑھتی چلی گئی۔ اب کیا تفصیلات میں یاد دلاؤں۔ جی اسرائیلی جارحیت بڑھتے انہوں نے کیا کیا کہ جب وہ پیدل پہ جنگوں میں آگے بڑھتے گئے، قبضہ کرتے گئے، عرب عیاش حکمرانوں کی وجہ سے ان کی وہ سرحدیں کھوتے چلے گئے، تو گویا 40% 45% حصہ فلسطین کا فلسطینیوں کے پاس رہ گیا، باقی سب اسرائیلی بن گئے، باقی سب بالکل ایک ناجائز اولاد کی طرح امریکہ اور برطانیہ کی وہ ان کے سر پر مسلط کر دیا۔ اب یہ نوجوان طلبہ باشعور باہر رہ کر عالمی سیاست کو پڑھا، تاریخ کو پڑھا، یونائٹڈ نیشنز کے دوغلے کلچر کو پڑھا، یہ بہت واقف ہو گئے عالمی حالات سے کہ ہو کیا رہا ہے ہمارے ساتھ، یہ زائنسٹ فورسز جو صہیونی طاقتیں ہیں ان کے کیا مقاصد، یہ کیا کرنا چاہتے ہیں ہمارے ساتھ۔ ادھر یہ بھی ہوا کہ فلسطین کے لوگوں نے جو بہت غریب تھے، بیکورڈ تھے، اور یہ خلافت عثمانیہ کا ایک بہت بڑا قصور ہے۔ خلافت عثمانیہ نے اس وقت جس وقت یورپ بہت تیزی سے ترقی کر رہا تھا سائنس سے ٹیکنالوجی میں، خلافت عثمانیہ نے عالم اسلام کے جس حصے پر، اور بہت سب حصے پر انہی کی حکومت تھی، انہوں نے وہاں پر جدید تعلیم کو عام نہیں کیا، ترقی نہیں دی، ملک کو، نئی نسلوں کو، بہت پچھڑ گئے، بہت غریب ہو گئے، اور اس غربت کا فائدہ اٹھایا۔ اب ہٹلر کی جو مار پڑی یہودیوں پر، جس کے بارے میں بہت سے محققین کا یہ ایک کہنا ہے، میں اس وقت اس بحث میں تو زیادہ وقت نہیں لوں گا، کہ دراصل یہودیوں کو اتنا پٹوایا گیا تھا کہ یورپ کو چھوڑ کر وہ اپنے وطن کے نام پر فلسطین ہجرت کرنے پر آمادہ ہو جائے، ورنہ یہودی چندہ دینے پر تیار تھے، لیکن چھوڑ کر آنا بہت مشکل تھا۔ کہاں یورپ کی بہت ہی پرآسائش ترقی یافتہ زندگی، اور کہاں فلسطین میں نہ بجلی اور نہ وہاں رہنے کے مکانات، اے سی اور کولر تو چھوڑ دیے، بجلی ہی نہیں تھی، کچھ تھا ہی نہیں، اجڑے ہوئے دیہات تھے۔ تو یہودیوں نے یہ بھی کیا کہ وہاں جب آئے وہ، تو انہوں نے ان فلسطینی غریب لوگوں سے ان کی زمینیں خریدنی شروع۔ اس وقت ایک عالم دین تھے، ایک بڑے زبردست رہنما تھے، ایک عالم مفکر رہنما دانشور، مفتی امیر الحسینی۔ جی میں ان سے ملاقات کا مجھے کئی بار شرف حاصل ہوا، اور کیونکہ وہ رابطہ عالم اسلامی کے رکن بھی تھے، اور میرے والد ماجد بھی رابطہ عالم اسلامی کے بنیادی فاؤنڈر ممبر تھے، تو کئی 2-3 مرتبہ اس کا اتفاق ہوا کہ مکہ مکرمہ میں رابطہ عالم اسلامی کی کانفرنس کے موقع پر ان دونوں بزرگوں کی ملاقات ہوتی تھی۔ مفتی امیر الحسین صاحب ہمیشہ حضرت والد صاحب سے اور حضرت مولانا ابوالحسن علی ندوی سے ملاقات کے لیے قیامگاہ پر تشریف لاتے تھے۔ اب میں ایک نوجوان طالب علم تھا، اس وقت مدینہ منورہ کی یونیورسٹی میں پڑھتا تھا، تو میں مفتی امیر الحسینی کی خدمت کے لیے ان کے کمرے جاتا تھا، گھنٹوں ان سے حالات سنتا تھا۔ تو خلاصہ اس کا یہ ہے کہ وہ رو رو کر بیان کرتے تھے کہ میں پیدل چلتا تھا، سائیکل پر چلتا تھا، خچر پر سوار ہو کر جاتا تھا، دیہات جاتا تھا، اور فلسطینی لوگوں کو سمجھاتا تھا کہ زمین مت بیچو، یہ زمین خریدی نہیں جا رہی ہے، یہ تمہاری زندگی، تمہاری آزادی چھینی جائے، تم سمجھو، تھوڑے صبر کرو، محنت کر کے آگے ترقی کرو۔ لیکن ظاہر ہے کہ مال کی محبت، مال کے لالچ، ایمان کی کمزوری جو آج ہم سب کے ساتھ ہے،
اور پوری ملت اسلامیہ اس کا شکار ہے. تو بہت سے لوگوں نے, اکثر لوگوں نے ان کی بات نہیں سنی اور اپنی زمین بیچ کر وہ یہ بھی کہتے تھے کہ ہم تم کو زمین کی دگنی تگنی چوگنی قیمت دیں گے اور تم کو امریکہ آسٹریلیا وغیرہ کا ویزا دیں گے, وہاں تم کو سیٹل کریں, تم وہاں چلے جاؤ, یہاں مت رہو. اس طرح یہ اسرائیل بسا. تو اب وہ بڑھتے چلے گئے, پھر جنگوں کے ذریعے, پھر وہ 1967 کی جنگ, اس سے پہلے 1948 کی جنگ, 48 کی جنگ میں تو یہ ہوا تھا کہ مسلمان مجاہدین نے ان کو پیچھے دھکیل دیا تھا, لیکن امریکہ بیچ میں آ گیا. پھر 73 جو میں نے اپنے شعور کے زمانہ تھا میرا, 48 میں تو میں پیدا بھی نہیں ہوا تھا. 73 کی جنگ اور اتفاق سے ہوا یہ کہ 73 کی جنگ ہوئی تو جون میں, اور میں گیا اکتوبر میں سعودی عربیہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے. تو بہت قریب سے وہاں کے حالات کو جاننے کا موقع ملا. تو اس وقت بھی میں نے یہ بات بہت تفصیل سے اپنے فلسطینی دوستوں سے اور اساتذہ سے یہ سنی کہ اس وقت 73 میں بھی یہی ہوا تھا. 73 کی جنگ اکتوبر میں ہوئی تھی. اکتوبر میں. آج کل وہ ایک پوسٹر بھی وائرل کیا جا رہا ہے کہ 1973 کی جنگ بھی اکتوبر میں ہوئی تھی اور کامیابی ملی تھی مصر اور اردن کی فوج کو, اور یہ دوبارہ اکتوبر 2023 ہے. تو اس وقت بھی کون سے تھے وہ مصر کے فوجی, کون سے تھے اردن کے فوجی, کون سے تھے وہ تھے جنہوں نے تربیت پائی تھی, ایک دینی تربیت, ایک مذہبی, اور ان کے اندر قومی غیرت تھی, اور وہ شوق شہادت سے سرشار تھے. وہ کوئی لالچی لوگ نہیں تھے. تو ایسے لوگ جب میدان میں اترتے ہیں تو بڑی بڑی جو ترقی یافتہ حریف فوجیں ہوتی ہیں ان کے قدم اکھڑ جاتے ہیں. ایمان کی طاقت, عزم و ارادے کی طاقت, اس سے بڑی دنیا کی کوئی نیوکلیئر طاقت بھی نہیں ہو سکتی. تو اس وقت بھی وہ امریکہ آ گیا اور امریکہ کی فوجیں آ گئیں, امریکہ کے ہیلی کاپٹروں نے بمباری شروع کر دی. تو اس وقت وہ فتح رک گئی. خیر بہرحال وہ لوگ اپنی تربیت, میں تو صرف یہ تفصیل بیان کرنے لگا آپ کے ناظرین کے لیے کہ حماس سے واقف نہیں ہے لوگ ان کو آتنکوادی تنظیم کہہ رہے ہیں. حیرت ہوتی ہے, یعنی جھوٹ کی بھی کوئی لمٹ ہوتی ہے. اگر وہ حماس آتنکوادی ہے, میں بھارت کی گودی میڈیا اور تمام لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں, پھر گاندھی جی بھی آتنکوادی تھے, پھر چندرشیکھر آزاد بھی آتنکوادی تھے, پھر بھگت سنگھ بھی آتنکوادی تھے, پھر محمد علی جوہر بھی آتنکوادی تھے, جنگ آزادی کے تمام سورما آتنکوادی تھے. کہیے نا آپ ان سب کو آتنکوادی. بہت بڑا جملہ آپ کہہ رہے ہیں کہ سب آتنکوادی تھے. یہ تو مجاہدین آزادی تھے, فریڈم فائٹر تھے, دیش کی آزادی کے لیے انہوں نے انگریزوں سے جنگ کی تھی. پوچھنا چاہتا ہوں اگر جب یہ مجاہدین آزادی تھے تو حماس والے کیوں مجاہدین آزادی؟ مجھے سمجھائیں کوئی, وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ کسی دوسرے ملک پر حملہ کر رہے ہیں, وہ اپنی زمین چھینی ہوئی واپس لینا چاہ رہے ہیں, وہ اپنی زمین آزاد کرانا چاہ رہے ہیں, وہ اپنے چھینے ہوئے حقوق واپس لینا چاہ رہے ہیں. وہ دوسرے ملک پر حملہ نہیں کر رہے ہیں. یہ بالکل غلط قسم کی تعبیر ہے کہ انہوں نے حملہ کر دیا. وہ جنگ آزادی لڑ رہے ہیں, ان کی زمین جو چھینی گئی وہ اپنی زمین واپس لینا چاہ رہے ہیں. آپ سوچئے مثلا کوئی بھی ملک, اگر چائنا نے اروناچل پردیش میں مثلا وہ آگے بڑھ گیا اور بھارت کی ہماری فوجیں اگر چائنا سے وہ حصے واپس لینے کے لیے کوئی کوشش کریں تو کیا ہم کہیں گے کہ بھارت نے آتنکواد کیا؟ یہ ڈبل اسٹینڈرڈ ہے. اچھا, یہ اسٹینڈرڈ کیوں ہے جہاں ابھی جیسے روس اور یوکرین کے بیچ جنگ چل رہی ہے, دنیا کے کچھ ممالک یوکرین کے ساتھ ہے, کچھ روس کے ساتھ, لیکن کوئی نہیں کہہ رہا ہے کہ روس نے آتنکوادی حملہ کیا, یوکرین نے آتنکوادی حملہ کیا. دو ملکوں کی لڑائی قرار دی جا رہی ہے, لیکن اسرائیل اور فلسطین کی جنگ کو بجرنگ دل ہزار آتنکواد کرے, وہ کبھی آتنکوادی نہیں ہوتا. ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام, وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا. ہمارے ملک کے پرائم منسٹر انہوں نے یوکرین کی جنگ کے بارے میں ایک جملہ کہا, بہت اچھا جملہ کہا, It is not an era of war. یہ جنگ کا دور نہیں ہے. بہت عمدہ جملہ, یہ اسٹیٹسمین کے منہ سے نکلتا ہے ایسا جملہ. بالکل میں کانگریچولیٹ کرتا ہوں پرائم منسٹر مودی کو. اور ابھی جو جملہ کہا انہوں نے, اب میں وہی تو کہہ رہا ہوں, انہوں نے اس وقت یہ کہا It is not an era of war, اور اب وہ کہہ رہے ہیں ہم اسرائیل کے ساتھ ہیں.
اب کیوں نہیں کہہ رہے آپ اسرائیل کو اٹ از ناٹ این ایرا آف وار؟ آپ دونوں رک جائیے، رکیے، ہم آپ کو صلح کراتے ہیں، ہم آپ کو یونائٹڈ نیشنز کے ریزولوشن پر عمل نہیں ہوا آج تک. اب سوچئے ذرا کون جی آتنکوادی ہوا؟ یونائٹڈ نیشنز نے جتنے تابڑتوڑ ریزولوشنز پاس کیے ہیں 1948 سے لے کر اور ابھی تک ایک پر بھی عمل نہیں ہوا. بات ماننے پر تیار نہیں ہے. یونائٹڈ نیشن نے اسرائیل بنایا اور اسی یونائٹڈ نیشن کی اسرائیل بات ماننے کو تیار نہیں ہے. یو این کہہ رہا ہے کہ تم ویسٹ بینک سے نکل جاؤ، تمہارا ایریا نہیں ہے. اور یہ بڑی آج اگر آپ ریفرنڈم کرا لیں، کوئی عالمی ادارہ آج اسرائیل میں ریفرنڈم کرا لے اور اسرائیلی آبادی سے پوچھے کہ یہ بتاؤ کہ اسرائیل کی جو جارحانہ کارروائیاں ہیں تم اس کے ساتھ ہو، جو آکوپائڈ ایریا ہے تم اس کے ساتھ ہو، جو غزہ پٹی کو گھٹو بنا دیا گیا، سمندر کا راستہ بند، ہوائی راستہ بند، روڈ کا راستہ بند، ایک چاکلیٹ غزہ پٹی کے اندر اسرائیلی فوج کی پرمیشن کے بغیر نہیں آ سکتی. آج اگر اسرائیل کے عوام سے پوچھا جائے تو میں چیلنج کر کے کہتا ہوں کہ عوام کی مور دین 51%، 56% جو عالمی بعض لوگوں نے آزاد شمار بیان کیے ہیں، مسٹر گیلپ نے جو یو کے ممبر پارلیمنٹ، تو اگر ریفرنڈم آ جائے تو اسرائیل کے عوام کہیں گے کہ اسرائیل کی حکومت کی پالیسیوں کے ہم خلاف ہیں. ابھی حال میں ساری دنیا نے دیکھا کہ لاکھوں اسرائیلی سڑکوں پر جلوس نکال رہے تھے اور اپنے پرائم منسٹر نیتنیاہو کے خلاف نعرے لگا رہے تھے، پھر وہ عدالت میں جا رہے تھے تو ڈر کے مارے نیتنیاہو نے سپریم کورٹ کے اختیارات کم کر دیے کہ کہیں سپریم کورٹ ان کے خلاف کوئی آرڈر نہ جاری کر دے. اسرائیل کے عوام بھی اس کے خلاف ہے. ہمارا ملک کچھ لوگ اس کو کہہ رہے ہیں کہ وہ آتنکواد ہے. ارے بھائی انصاف سے کام لو، وہ صرف اس لیے آتنکوادی ہیں کہ وہ مسلمان ہیں، اور ہمارے ملک کے جو خود آتنکوادی ہیں، فاشسٹ لوگ ہیں، جو دن رات ننگا پن کر رہے ہیں، جو ٹرین میں چلتے ہوئے لوگوں کو گولیوں سے بھون رہے ہیں، جو مسلمان لڑکیوں کے سر پر سے حجاب کھینچ رہے ہیں، جو حجاب پر پابندی لگا رہے ہیں، یہ آتنکوادی بالکل نہیں ہے. جو لڑکی حجاب پہن رہی ہے وہ آتنکوادی ہے. بالکل عجیب و غریب قسم کی بات ہے، یہ دو چار کی طرح کی بات ہے. لیکن میں اس سے پریشان نہیں، میں پلیز مجھے یہ ایڈ کرنے دیجیے، یہ جتنے بھی پوری دنیا کے اندر فیسسٹ فورسز ہیں، یہ دن بدن اب ننگی ہوتی چلی جائیں. وہ میں نے تو شکریہ ادا کیا تھا نا مسٹر رمیش بدھوری کا، جب جو تھوڑی سی کپڑے کی چٹ تھی نا RSS اور وشو ہندو پریشد اور بجرنگ دل کے بدن پر ایک ذرا سی چٹ لنگوٹیا، تھینک یو مسٹر رمیش بدھوری، آپ نے نوچ کے وہ پھینک دی اور آپ نے دکھا دی اپنی ننگی تصویر کہ یہ ہے ہمارے سنگھ پریوار کی ٹریننگ. ہم لوگ یہ زبان بولتے ہیں، ہم لوگ سڑک پر بولتے تھے، گلیوں میں بولتے تھے، پان کی دکان پر بولتے تھے، ہوٹل میں بولتے تھے، لنچنگ کرتے وقت بولتے تھے، جان مارتے وقت بولتے تھے، دلتوں کو مارتے وقت بولتے تھے. اب ہم پارلیمنٹ ہاؤس میں یہی زبان بولیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم بہومت میں. یہ آتنکواد نہیں ہے، یقیناً یہ آتنکواد ہے، اور وہ لوگ بھی آتنکواد سے لڑ رہے ہیں. ہماری ہمدردیاں ان کے ساتھ ہونی چاہیے. اٹل بہاری واجپئی BJP کے پرائم منسٹر تھے. 1977 کی ان کی تقریر آج کے پھر کوئی وائرل کر رہا ہے. 77 میں انہوں نے کہا تھا، صاف کہا تھا کہ ہم عربوں کے ساتھ، ہم اسرائیل کے ساتھ نہیں. یہ ہے انڈیا، یہ ہے بھارت. اگرچہ BJP کے پاس، لیکن انہوں نے کہا. پھر میری ایک ملاقات ہوئی تھی ان سے، 2-3 ملاقاتوں کے درمیان، تو پچھلی دور کی جو باتیں یاد آئیں تو میں نے اٹل بہاری جی سے کہا عام طور پر پرسیپشن یہ تھا کہ جن سنگھ تو مسلمانوں کے خلاف ہے. اور آپ نے اس وقت تو انہوں نے کہا کہ میں شروع سے مرارجی بھائی سے کہتا تھا، یہ انہوں نے مجھ سے خود کہا، میں ریکارڈ کہہ رہا ہوں. مرارجی بھائی نے مجھے بلایا جب وہ پرائم منسٹر تھے اور جنتا دل کی حکومت تھی، جنتا پارٹی کی حکومت تھی، اور مجھ سے مشورہ کیا تو میں نے کہا کہ انڈیا کی فارن پالیسی پارٹی کے بدلنے سے کبھی نہیں بدلنی چاہیے. انڈیا کی فارن پالیسی شروع سے جو چلی آ رہی ہے وہی رہے گی، وہی رہنی چاہیے. ایک تو نان الائنمنٹ رہنا چاہیے، دوسرا ہم اسرائیل یا کسی بھی قسم کے ایگریشن کے اس طرح کے خلاف ہے. مراد جی نے کہا ٹھیک ہے.
اب آپ یو فیل فری, آپ کسی کو آپ باہر ہر جات فورم پر آپ کہیے. یہ میری ڈائریکٹلی اٹل جی سے میری بات ہوئی. لیکن اب تو بدل دی انہوں نے, مودی جی نے بدل دیا ہے پالیسی کو. یہ تو دنیا کے سامنے آ گیا, یہ جی. دنیا کے سامنے آ گیا کہ مودی جی کس مزاج کے انسان ہیں. مودی جی آزادی کی لڑائی کو آتنکواد کہتے ہیں اور آتنکواد کو سول سوسائٹی کا بنیادی حق کہتے ہیں. یہ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے دیش میں کیسی کایا پلٹ ہو رہی ہے. دن بدن مودی جی اپنی کمیونٹی میں کو بدنام کر رہے ہیں. حماس نے جو حملہ کیا اسرائیل کو ایک بڑا سبق دیا ہے. اسرائیل میں اب تک اس کو لے کر کے ہنگامہ بڑھتا ہے, لیکن رد عمل میں اسرائیل نے بھی بڑا حملہ کر دیا ہے غزہ پٹی پر. 250 سے زیادہ فلسطینیوں کی شہادت ہو گئی ہے, 33 بچے اس میں شامل ہیں, بڑی بڑی بلڈنگ کو زمین دوز کر دیا ہے. تو حماس نے جو کچھ کیا, لیکن اس کو بڑی بھگتنا پڑ رہا ہے خود اپنے لوگوں کی جان کے بدلے. تو ایک بڑا طبقہ اس پر سوال اٹھا رہا ہے کہ ایسا کیا کرنے کی ضرورت تھی, جو امن تھا. جو بڑا طبقہ جو سوال اٹھا رہا ہے اس سے میں پوچھنا چاہتا ہوں, آزادی کی لڑائی کیا ڈرائنگ روم اے سی میں بیٹھ کے لڑی جاتی؟ کیا آزادی کی لڑائی میں قربانیاں نہیں دینی پڑتی؟ کیا آزادی کی لڑائی میں پھانسی کے پھندے نہیں چومنے پڑتے؟ کیا آزادی کی لڑائی میں کالا پانی اور جیل کی سزا نہیں ہوتی؟ کیا آزادی کی لڑائی میں عمر قید نہیں ہوتی؟ کیا آزادی کی لڑائی میں شہادتیں نہیں پیش کرنی پڑتی؟ جس چیز پر داد دینی چاہیے ان کو پتا تھا کہ یہ ہوگا. بالکل وہ بے خبر لوگ نہیں ہیں, ان کو اچھی طرح معلوم تھا کہ یہ ہوگا, اور انہیں معلوم تھا کہ ہمارے لوگ ہمارے جنازے نکلیں گے. میں داد دیتا ہوں, سلام کرتا ہوں. ان کی عورتیں, ان کی لڑکیاں یہ کہتی ہیں کہ بالکل مت ڈریے, آپ حق کی لڑائی لڑیے. ہم اللہ تعالیٰ کے ہاں اگر ہم شہید ہو گئے تب بھی ہم کامیاب ہیں, ہم فاتح ہو گئے تب بھی ہم کامیاب ہیں. ہماری وجہ سے آپ کوئی ظلم کو برداشت مت کیجیے, کوئی سمجھوتا مت کیجیے. تو یہ تو داد دینے کی بات ہے, یہ تنقید کرنے کی بات تو نہیں ہے. کمال ہے, مہاتما گاندھی جیل گئے, تکلیف ان کو ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ مہاتما گاندھی کو جیل میں برت رکھنا پڑا, تکلیف ان کو ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ہمارے تمام مجاہدین آزادی کو تکلیف ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ کیا انہوں نے پھانسی کے پھندے نہیں چومے؟ آج تک ہم بھگت سنگھ کو داد دیتے ہیں. ہمیں کہنا چاہیے بھگت سنگھ بیوقوف آدمی تھا, بلا وجہ اس نے اپنی جان دے دی, اتنی نوجوانی میں اپنی جان دے دی. نہ دیش آزاد ہوتا نہ ہوتا, ہم غلام رہتے رہتے بھگت سنگھ کو چاہتا تھا وہ شادی کرتا اور عیاشیاں کرتا. ہاں, اس طرح کے جو لوگ ہیں وہی لوگ کہہ رہے ہیں جنہوں نے آزادی کی لڑائی میں کوئی حصہ نہیں لیا, مخبر بنے, انگریزوں کے ریفارمر بنے, دیش کے غدار بنے. اس طرح کے لوگ اور ان سے متاثر ہونے والے نام نہاد مسلمان وہ ایسی باتیں کہہ سکتے ہیں. وہ مسلمان جو انٹلیکچوئل نہیں ہیں, انٹلکچور ہیں, آئی ایم سوری ٹو سے, جو دانشور نہیں ہیں دانشور ہیں, وہ اس طرح کی بزدلی کی بات کر سکتے ہیں. وہ قومیں جو زندہ ہوتی ہیں وہ اپنے حقوق کی لڑائی لڑتی ہیں. ویتنام کو آج تک کوئی نہیں کہہ سکا کہ ویتنام کیوں لڑا امریکہ سے. کیا حیثیت تھی ویتنام کی امریکہ کے مقابلے میں؟ لوگ ویتنام کے لیڈر ہو چی من کو دنیا کا ایک آئیڈیل مانتے ہیں کہ وہ شخص نے اپنی اتنی کمزور قوم کے ساتھ, کمزور طاقت کے ساتھ امریکہ سے لوہا لے لیا اور امریکہ کو واپس جانا پڑا. ایسے لوگ افغانستان کے بارے میں اب کیا کہتے ہیں؟ افغانستان 40 سال تک لڑتا رہا. کیا تھا افغانستان کے پاس؟ کیا افغانیوں کو یقین نہیں تھا کہ ہم موت ہے ہمارے لیے؟ اور آج افغانیوں کی کیا حالت ہے؟ آج افغانیوں سے سب اچھے تعلقات سدھار رہے بغیر تسلیم کیے. واہ 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 واہ, کیا زبردست ڈوئل فارن پالیسی ہے. کیا ہمارے پروجیکٹ چلتے رہنے دو اور انڈر دی ٹیبل ہمارے تعلقات رہیں گے. ہم تسلیم اس لیے نہیں کریں گے کہ انکل سیم کی اجازت نہیں, ہمارے باپ جو ہیں امریکہ ان کی اجازت نہیں. اچھا, جو میں دیکھیے ایک بات آخر میں بالکل صاف بات ہے. جگر مراد آبادی کا ایک شعر مجھے اکثر یاد آتا ہے, یہ مصرع کاش نقش ہر در و دیوار ہو جائے, یہ مصرع کاش نقش ہر در و دیوار ہو جائے, جسے جینا ہو مرنے کے لیے تیار ہو.
تو یہ جو تازہ ڈیولپمنٹ ہے وہاں جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت فلسطین اور اسرائیل میں یا غزہ پٹی میں، تو اس کا آگے کیا اثر پڑنے والا ہے؟ ابھی جس طرح کے بیانات سامنے آئے ہیں، جو زیادہ عرب ممالک ہے انہوں نے اسرائیل کو ہی ذمہ دار ٹھہرایا ہے، سعودی عرب نے بھی خلاف توقع ایک طرح سے کہ جو اب تک اسرائیل کی طرف سے زیادتی ہوتی رہی ہے، قبضہ کیا جاتا رہا ہے، اس کا یہ رد عمل ہے۔ قطر کا بڑا سخت بیان آیا، ایران تو کھل کر کے سپورٹ کر رہا ہے، اور حماس نے ایران کا شکریہ ادا کیا ہے کہ ایران نے ہمیں ہر طرح کی مدد فراہم کی ہے۔ اس سے پہلے ایک معاہدہ بھی چل رہا تھا سعودی عرب اور اسرائیل کے بیچ، اور اس میں شرطیں تھی سعودی عرب کی یہی کہ 1967 کی جو سرحد ہے وہی فلسطین ہوگا اور اسرائیل کو واپس جانا پڑے گا ان ایریاز سے، تب ہم مانیں گے۔ تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ کچھ حل نکل سکے گا جس طریقے سے ڈیولپمنٹ ہوا ہے ایک بڑا؟ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی جو G20 کا تماشا ہوا تھا، اس ایک دن کے حملے نے G20 کو G02 بنا دیا۔ 2 کو ادھر بھیج دیا، G کو ادھر۔ کیا تعلق رہا؟ یہ تعلق ہے کہ G20 کے موقع پر جو ایک روٹ طے ہوا، جو ایک پورا معاہدہ طے ہوا، جس میں پرنس محمد بن سلمان صاحب تشریف لائے تھے، جی، اور جس میں ہوگا جو کوریڈور بنے گا وہ سعودی عرب سے بھی گزرے گا، اس کے بعد وہ UAE وغیرہ سے یا گزر کر بھی اسرائیل جائے گا۔ تو اس طرح باقاعدہ انڈائریکٹلی سعودی عربیہ نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا تھا۔ یہ میں بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں جی، آپ، اہم بات ہے۔ آپ میں آج ریکارڈ لکھ لیجئے اس بات کو کہ آج سے یہ معاہدہ ختم، سوال ہی نہیں پیدا۔ اب سعودی عرب کو واپس سد صحب کرنا پڑا۔ یہ بیان اس نے کیوں دیا؟ یہ بیان، اس طرح کا بیان کہ اسرائیل کی ساری جارحیت ذمہ دار ہے، جو کچھ اب تک اسرائیل نے کیا ہے فلسطینیوں کے ساتھ یہ اس کا رد عمل ہے۔ یہ بات پہلے سعودی عرب نہیں کہہ رہا تھا کچھ دنوں سے، جی، لیکن سعودی عرب کو نظر آ گئے دن میں تارے، سعودی حکومت کو نظر آ گیا کہ یہ ہو کیا رہا، یہ ہو کیا گیا۔ جب اسرائیل جیسی بہت بڑی طاقت کا یہ حاصل کیا حماس والوں نے، تو ہم تو شہزادے لوگ ہیں، ہمیں تو ریاض کے پیلس میں گھسنے میں ان کو شاید چند منٹ بھی نہیں لگیں گے۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، میں اچھی طرح واقف ہوں ان کی طاقت سے، کیا ان کی حیثیت۔ تو یہ بالکل پوری انٹرنیشنل پولیٹکس بدلے گی۔ اسرائیل گھٹنے ٹیکے گا، قربانیاں اور ابھی دینی پڑیں گی۔ اسرائیل کچھ سمجھوتے کی بات مانے گا، اسرائیل مذاکرات کی میز پر آئے گا۔ روس کا بیان بھی ایک طرح سے حماس کے حق میں آیا ہے۔ روس نے بھی یہی کہا کہ 1967 کے مطابق ہم فلسطین کو ایک آزاد ریاست کے طور پر دیکھنا چاہ رہے ہیں۔ بالکل، حماس والوں نے مذاکرات سے کبھی انکار نہیں کیا۔ وہ کہتے یہ ہیں کہ مذاکرات سے پہلے آپ یہ جو آپ نے ساری زمینوں پر قبضہ کیا ہوا ہے، کم سے کم 67 کی سرحد سے پہلے واپس جائیے، یہ سارے علاقہ خالی کیجیے، اس کے بعد ہم بیٹھیں گے مذاکرات کی ٹیبل پر۔ یہ بالکل جسٹیفائڈ بات ہے۔ آپ سوچئے، اگر مان لیجیے چائنا انڈیا کی کسی زمین پر قبضہ کرتے اور اس کے بعد کہے آئیے بات چیت کرتے، تو ہمارا اسٹینڈ، ہمارے دیش کا اسٹینڈ کیا ہونا چاہیے؟ میرا اور آپ کا اسٹینڈ کیا ہونا چاہیے؟ ہم یہ کہیں گے کہ پہلے زمین خالی کرو۔ بالکل، کوئی میرے مکان میں گھس جائے اور مجھے باہر نکال دے، اس کے بعد کیا آئیے بیٹھ کے بات کرتے ہیں، تو ہم کہیں گے کہ پہلے آپ باہر نکلیے، اس کے بعد بات کریں گے۔ یہ کیا بات ہے کہ آپ نے ہمارے گھر پہ قبضہ کر لیا، اب آپ پوزیشن آف اسٹرینتھ سے ہم سے بات کرنا چاہتے ہیں؟ یہ تو کوئی دنیا میں کوئی سمجھدار قوم راضی نہیں ہوتی۔ حماس کے لوگ سویلائزڈ لوگ ہیں، حماس کے لوگ کوئی بالکل بھولے قسم کے لوگ نہیں ہیں، بہت ہائیلی ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، اور انٹرنیشنل پولیٹکس پر ان کی زبردست گرفت ہے۔ وہ بالکل تیار ہوں گے بات چیت کے لیے، مگر آپ پہلے وہ جگہ چھوڑیے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں، آپ نے یہ سوال کیا کہ اس کا اصل رزلٹ کیا ہوگا، میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اسرائیل کے عوام کا اپنی حکومت پر دباؤ بہت زیادہ بڑھے گا کہ بات چیت کرو، بات چیت کرو، بات چیت کرو، جنگ مسئلے کا حل نہیں ہے۔ اور جب بات چیت ہوگی تو پھر ظاہر ہے کہ بہت سے مرحلے ہوں گے، کہاں تک پیچھے جائیں گے اسرائیل والے یہ تو آنے والا وقت بتائے گا۔ لیکن یہ تو مجھے یقین ہے کہ آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، یقینی طور پر انصاف کا بول بالا اس سرزمین پر بھی ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اچھا، ذرا سا یہ جانتے ہیں کہ جو مذہبی تاریخ ہے فلسطین کی، یہودیوں کے لیے بھی وہ تاریخی جگہ ہے، عیسائیوں کے لیے بھی اور مسلمانوں کے لیے بھی،
اور یہ تینوں قوم ایسی ہے جو کہیں نہ کہیں توحید پرست ہے، بعد میں چیزیں کسی کی بگڑی ہے اور ایک سلسلہ بھی شروع ہوتا ہے. تو کس طرح فلسطین تینوں قوم کے لیے مقدس ہے، ذرا اس پہ آپ روشنی ڈالیں. کوئی شک نہیں ہے اس میں کہ دنیا کی عظیم قوموں کا ایک رشتہ اس سرزمین سے ہے. بہت قدیم تاریخی سرزمین ہے وہ. خاندان ابراہیم جو اس کو بنو اسرائیل کہا جاتا ہے، جی کا اس سرزمین سے بہت گہرا تعلق ہے. جی حضرت ابراہیم علیہ السلام ملت ابراہیمی، ملت اسلامیہ کے مؤسس تھے. اسلامی تہذیب کے وہ مکمل کرنے والے تھے، اور وہاں سے وہ رشتہ اس طرح جڑا کہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد جو بنو اسرائیل تھی. اب ایک مصیبت یہ آتی ہے کہ جب کوئی نیا نبی آتا تھا تو پچھلے نبی کے ماننے والے اکثر اس نئے نبی کو جھٹلانے لگتے تھے، وہی اس نئے نبی کے دشمن بنتے تھے. یہ ایک عجیب انسانی کمزوری ہے کہ آئیڈیالوجی سے تعلق کے بجائے شخصیت سے تعلق ہوتا ہے. جی شخصیت پرستی جو آج ہم مسلمانوں میں بھی خوب ہیں، تو وہ شخصیت پرستی کی وجہ سے بعض وقت ایک کھلے ہوئے نظریے پر مثبت انداز سے غور کرنا ہی مشکل ہو جاتا ہے. ہر آنے والا نبی پچھلے نبی کو کنفرم کرتا تھا، جی اور وہ کہتا تھا کہ میں اس نبی سے تمہارے رشتے کو جوڑنے کے لیے آیا ہوں، توڑنے کے لیے نہیں آیا. ہر نئی آنے والی آسمانی کتاب وہ پچھلی کتابوں سے رشتوں کو جوڑتی تھی. اور قرآن مجید اور محمد رسول اللہ کے لیے یہ بہت بڑی خصوصیت ہے. قرآن نے ہر جگہ اپنا تعارف اس طرح کرایا ہے کہ مصدقا لما بین یدیہ من الکتاب. جتنی پچھلی کتابیں آئی ہیں، قرآن سب سے تمہارے رشتے کو جوڑنے کے لیے آیا ہے، کسی سے رشتہ کاٹنے کے لیے نہیں آیا. اور آپ حیرت کریں گے کہ عیسائی ہو سکتا ہے، عیسائی محمد رسول اللہ کو جھٹلا کر، ایک یہودی ہو سکتا ہے، یہودی حضرت محمد رسول اللہ کو جھٹلا کر، لیکن مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، تمام نبیوں پر ایمان نہ لائے. بے شک. تو اس سے بڑھ کر اتحاد کا کیا فارمولہ ہو سکتا ہے؟ آپ غور کیجئے، مسلمان ہے ہی نہیں اس وقت تک جب تک وہ تورات پر بھی ایمان نہ لائے، جب تک وہ انجیل پر بھی ایمان نہ لائے. اور اگر مسلمان یہ کہتے ہیں کہ بھائی اصلی تورات میں کچھ تبدیلیاں ہوئی ہیں، تو یہ صرف مسلمان نہیں کہتے. اولڈ ٹیسٹمنٹ کی تاریخ لکھنے والے لوگوں کو، سارے اسکالرز کے مقالات کو پڑھ لیجیے، آپ جوش انسائکلوپیڈیا کو پڑھ لیجیے. ایک مصنف نہیں کہتا، ایک بھی یہودی مصنف نہیں کہتا کہ آج جو تلمود ہمارے پاس ہے یہ اوریجنل تورات ہے. ایک کرسچن مصنف نہیں کہتا کہ آج جو بائبل ہمارے پاس ہے یہ اوریجنل انجیل ہے. بھائی خدا کا شکر ہے، مذاہب کے تقابلی مطالعے کا بھی ایک چھوٹا سا طالب علم، میں نے 2-3 سال لگائے ہیں اس کو. تو اس وقت صورتحال یہ ہے، جب سیدنا عمر بن خطاب کے زمانے میں بیت المقدس مسلمانوں کے ہاتھ آیا، بغیر جنگ کے آیا. آپ غور فرمائیے، جی بالکل بغیر جنگ کے آیا. اور اس وقت کرسچن وہاں پر قابض تھے، کرسچن کا قبضہ تھا. اب کرسچن بادشاہ نے پادریوں سے مشورہ کیا اور یہ فیصلہ ہوا کہ دیکھیے جنگ مت کیجیے، مسلمانوں کے حوالے کر دیجیے بیت المقدس. جی انہوں نے کہا ٹھیک ہے، لیکن ہم اب امیر المومنین جو ہیں مسلمانوں کے سب سے بڑے حکمراں، ان کے ہاتھ میں بیت المقدس کی چابی دیں گے. ان کا بہت اچھا. حضرت عمر کو پیغام پہنچا، حضرت عمر چل دیے، وہاں سے آ گئے بیت المقدس. اب معاہدہ جو ہوا، یہ بہت اہم بات ہے. ایک شرط لگائی عیسائیوں نے کہ ہم اس معاہدے میں، یہ شرط انہوں نے لکھی کہ کسی یہودی کو یہاں نہیں آنے دیا جائے گا، کسی یہودی کو یہاں نہیں رہنے دیا جائے گا. یہ شرط کسی مسلمان آتنکوادی نے نہیں لگائی تھی، عیسائی بادشاہ نے لگائی تھی. عیسائی بادشاہ نے لگائی تھی. حضرت عمر نے کہا کہ نہ، میں یہ شرط قبول نہیں کر سکتا. یہ شرط، یہ تو قبول کر لوں گا
کہ یہودی یہاں مستقل قیام نہیں کریں گے، لیکن آئیں گے، زیارت کریں گے مقامات مقدسہ کی، اور اس کے بعد چلے جائیں گے یہ. لیکن میں رہنے پر پابندی آپ کے کہنے سے لگاؤں گا، لیکن آنے پر پابندی نہیں لگاؤں گا. آپ غور کیجئے زیادہ اداروادی پالیسی کس نے اپنائی تھی؟ کوئی جواب دینا اس کا. بالکل عیسائیوں نے شرط لگائی تھی، مسلمانوں نے تسلیم نہیں کیا کہ نہیں بالکل یہودیوں کا حق ہے، یہودی آئیں اور عبادت کریں اور جائیں. بالکل اسلام تو اس حد تک اداروادی ہے، اتنا. مسجد نبوی میں آپ غور فرمائیے، عیسائیوں کے جو بڑے بڑے پادری اور علماء آئے رسول اللہ سے ڈائیلاگ کے لیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے مسجد نبوی میں ان کو ٹھہرایا اور آپ نے ان کو ذاتی مہمان بنایا. اس سے پہلے جو لوگ عرب کے سارے وفود آتے تھے تو صحابہ کرام ان کی میزبانی کرتے تھے، مگر از راہ احترام حضور نے کہا کہ یہ میرے ذاتی مہمان ہیں، یہ عیسائی مذہب کے رہنما ہیں. تو آپ کے پاس کوئی مکان تو تھا نہیں، مسجد نبوی میں آپ نے ٹھہرایا. اب وہاں ایک وقت آیا کہ ان کی عبادت کا وقت آ گیا، اب وہ لوگ پریشان ہونے لگے. اللہ کے رسول نے پوچھا کہ کیا بات ہے، آپ پریشان نظر آتے ہیں. انہوں نے کہا ہماری عبادت کا وقت آیا، ہم سوچے ہم لوگ کہاں عبادت کریں. تو حضور نے فرمایا آپ یہی عبادت کی. مسجد نبوی میں ان عیسائیوں نے عبادت کی، اس عبادت میں تو حضرت عیسیٰ کی بھی عبادت ہوتی تھی، حضرت مریم سے بھی دعا اور عبادت ہوتی تھی، حضور نے اجازت دی. یہ اسلام ہے. آج بھی حماس والے یہ بالکل نہیں کہتے کہ کوئی یہودی قطعاً اسرائیل میں نظر نہ آئے، فلسطین میں نظر نہ آئے، بالکل نہیں کہتے. انہوں نے ایک دفعہ بھی نہیں کہا. انہوں نے یہ کہا کہ پرامن بقائے باہمی کا ایک معاہدہ ہو، صحیح شرطوں کی بنیاد پر، پیسفل کو ایگزسٹنس کی بنیاد پر، اور یہ جس کو جس کا حق جتنا ہے اتنا ملے. آپ بالکل رہی. وہ تو یہ جو انصاف کی آوازیں ہیں، اسی لیے جو یونائٹڈ نیشن مجبور ہو جاتی ہے ہر دفعہ جب دلائل سامنے آتے ہیں، تو وہ ہو سکتا ہے ان کے بہت سے ارکان اس کو مجبوراً ہو کے کرتے ہو، اس لیے کہ اس کو کاٹ نہیں سکتے، وہ عالمی قانون. پھر یہ الزام لگتا ہے حماس پر کہ جو اوسلو ایگریمنٹ ہوا تھا 1993 میں اس کو یہ نہیں مانتے ہیں. فتح گروپ نے ایگریمنٹ کر لیا تھا لیکن یہ اس کے خلاف جا کر کے حملہ کر رہے ہیں. کسی واقفار سے ذرا سا دریافت کیجیے کہ اوسلو ایگریمنٹ پر اسرائیل نے عمل کیا. حماس والے یہ نہیں کہتے ہم نہیں بلکہ مانتے، اسرائیل کے جو موجودہ وزیر اعظم ہیں وہ خود اس کو نہیں مانتے ہیں، وہ خود اس کے خلاف ہیں. حماس والے یہ کہتے تھے کاغذ پر سائن کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، اوسلو میں جو معاہدہ ہوا ہے اسرائیل والے اس پر عمل کریں. اور جو اسرائیل کے وزیر اعظم یتراک کا نام تھا ان کو قتل کر دیا تھا اسرائیلیوں نے ہی اس معاہدہ کی وجہ سے. یہ بھی تاریخ ہے. یقین. تو یہ تو اصل میں جو لوگ مطالعہ نہیں کرتے، ان کے پاس فرسٹ ہینڈ انفارمیشن نہیں ہوتی، وہ پروپیگنڈے سے متاثر ہوتے ہیں. میں اپنے نوجوانوں سے ضرور یہ گزارش کروں گا کہ وہ اس کا مطالعہ کریں، اور شاید ملت ٹائمز سے میں یہ اپیل کروں کہ وہ ایک سیریز انفارمیٹیو ٹاکس کی اگر آپ چلا سکیں، اور اگر کچھ ہسٹری کے پروفیسرز اور کچھ ایسے لوگ اس میں آپ کی مدد کر سکیں تو یہ پھر ہماری قوم کے لیے بہت مفید انفارمیٹیو قسم کی ایک سیریز ہوگی. اچھا ایک آخری سوال، یہ جو قبلہ اول ہے ہمارا یا مسجد اقصی جس کو ہم کہتے ہیں، اس کی تعمیر کی کیا تاریخ ہے؟ اور یہودیوں کے حوالے سے جو کہا جاتا ہے کہ دیوار گریا یہودیوں کا ہے، اس کا کیا پس منظر ہے؟ مسجد اقصی جو یہ موجودہ تعمیر ہے بڑی حضرت عمر کے زمانے کی ہے. جی. اس سے پہلے مسجد اقصی تھی مختصر چھوٹی، ظاہر ہے اس زمانے میں تو چھوٹی مسجدیں ہوا کرتی تھی. اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی تعمیر کردہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا زبردست تعلق ہے. وہ پائے تخت تھا، وہ سلطنت کا حکومت حضرت داؤد حضرت سلیمان جو ان کا پائے تخت تھا. کیا حضرت سلیمان علیہ السلام یہودی تھے؟ کیا حضرت داؤد علیہ السلام یہودی تھے؟ یہی تو مصیبت ہے. وہ لوگ یہ پروپیگنڈا کرتے کہ ہمارے پیغمبر تھے. کیا عقیدہ پھیلاتے تھے وہ؟ کیا حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد نے انہوں نے پیشن گوئی نہیں کی تھی کہ آئندہ کوئی نبی آئے گا؟ کیا انہوں نے یہ سارے نبیوں نے
حضرت جی۔ محمد رسول اللہ کے بارے میں آگاہیاں نہیں دی تھی. اسلام تو سب کو جوڑتا ہے. حضرت سلیمان کی نبوت میں کوئی شک کرے گا وہ مسلمان ہی نہیں, چاہے وہ روزانہ تہجد پڑھے اور ہر سال عمرے کرے, وہ مسلمان ہی شمار نہیں ہوگا. حضرت سلیمان بھی, اور اگر حضرت سلیمان علیہ السلام کی کوئی یادگاریں ایسی ہیں جو یہودیوں کو جن سے عقیدت ہے, تو اسلام ان کو اجازت دے گا. آپ اپنی عقیدت کا اظہار کریں, آپ آئیں وہاں, آپ آئیں اپنے مذہبی رسوم ادا کریں. میں کہہ رہا ہوں مذہبی رسوم مسجد نبوی میں ادا کرنے کی اجازت دی اللہ کے رسول نے, تو کبھی اسلام نہیں روک سکتا یہودیوں اور عیسائیوں کو ان کے تاریخی مقامات پر آ کر اپنے رسوم کو ادا کرنے سے. لیکن اختیار کس کا رہے گا, کنٹرول کس کا رہے گا, یہ تو تاریخی معاہدے نے اس وقت بالکل ثابت کر دیا تھا. اور اب پتہ چلتا ہے کہ عیسائیوں نے یہودیوں کے کردار کو شاید زیادہ بہتر طریقے پر پہچانا تھا. وہ بھی بھوگتے ہوئے ہوں گے. عیسائیوں اور یہودیوں میں لڑائیاں بہت تھی تاریخ میں, ہر دور میں. پھر اچانک عیسائی اور یہودی میں دوستی کیسے شروع ہو گئی؟ وہ ایسا ہوتا ہے کہ جب دو بدماش آپس میں بہت دن تک لڑتے رہتے ہیں تو ان کو پھر یہ آپس میں کرنا پڑتا ہے کہ یار اب ہم آپس میں لڑے, اب تیسرے سے لڑے اور ہم دونوں دوست. اب اسلام کو بیچ سے نکال دیجئے, دوبارہ پھر لڑائی شروع ہو جائے. وہ لڑائی صرف اس لیے بند ہوئی ہے کہ انہوں نے یہ سمجھا کہ اکیلے ہم مسلمانوں پر غالب نہیں آ پائیں گے, اس لیے ہمیں آپس میں دوستی کر کے مسلمانوں کو کچلنا چاہیے. یہ ان کا ایک معاہدہ ہے جو نظر آ رہا ہے عالمی سیاست میں بالکل. لیکن ایک بات میں وہ بتا دوں, میں عام عیسائیوں کے بارے میں یہ بات کہوں گا تو علمی خیانت کروں گا. آرتھوڈاکس کرسچن اس پالیسی سے متفق نہیں ہے. جو آرتھوڈاکس کرسچنس ہیں, اور یہ آرتھوڈاکس کرسچنس کون ہیں, دلچسپ بات, یہ آرتھوڈاکس کرسچن وہ ہیں جو اپنے کو کرسچن کہتے ہیں. ایک امریکہ والے سے پوچھیے کہ آپ کون ہیں, وہ کہتا ہے آئی ایم امریکن. فرینچ سے پوچھیے, وہ کہتا ہے میں فرینچ ہوں. وہ اپنی نیشنل آئیڈینٹی کی بنیاد پر اپنا تعارف کراتے ہیں. لیکن ایک آرتھوڈاکس کرسچن سے جو روس میں آباد ہے, ان سے پوچھیے کہ آپ کون ہیں, وہ بالکل نہیں کہیں گے کہ میں رشین ہوں, وہ کہیں گے کہ میں آرتھوڈاکس کرسچن ہوں. الذین قالوا انا نصارى. یہ دیکھیے قرآن نے جو فرق کیا ہے, قرآن نے یہ نہیں کہا کہ جو لوگ عیسائی ہیں وہ تم سے بہت قریب ہوں گے, بلکہ کہا قرآن نے کہ جو اپنے کو کرسچن کہیں گے, الذین قالوا انا نصارى, وہ تم سے قریب ہوں گے. آج دیکھ لیجیے پوٹین کا کیا بیان آیا ہے, روس کے صدر پوٹین کا کیا بیان آیا ہے. اور آرتھوڈاکس کرسچنز جو اس وقت روس میں ہیں, وہ اس وقت بالکل ان کی پالیسی بدل چکی ہے, اور وہ اس وقت پرو اسرائیل نہیں ہیں. یقینا وہ ظاہر ہے کہ اس طرح کھلم کھلا حماس کا ساتھ دینے لگے, اس کی تو ہم خود امید نہیں کرتے. لیکن بہرحال سب کرسچنز جو ہیں ہم ان کو ایک پلڑے میں نہیں رکھ سکتے. اور تھوڑا کرسچنز وہ اب انصاف کے قریب آتے جا رہے ہیں اور سمجھتے جا رہے ہیں کہ یہ کیا کھیل ہے ان زائنسٹ یہودیوں کا, جس کی وجہ سے اتنا ظلم ہوا ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ اب زیادہ وقت نہیں بچا, چند سال کے اندر صورتحال بہت زیادہ تبدیل ہو جائے. بہت شکریہ ناظرین. تو ہم فلسطین, وہاں کی تاریخ اور اس کے مذہبی تعلقات کے سلسلے میں بات چیت کر رہے تھے. معروف عالم دین مولانا خلیل الرحمان سجاد نعمانی صاحب کے ساتھ کافی لمبی بات چیت ہوئی. آپ کو کیسا لگا یہ انٹرویو کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھے گا. پھر ملاقات ہوگی. بہت شکریہ.